अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ज़िक्र इलाही के बारे में जानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह का ज़िक्र होता क्या है, अल्लाह का ज़िक्र कितनी तरह का होता है, साथ ही साथ ज़बान से ज़िक्र करना क्या होता है, बदन के बॉडी पार्ट से ज़िक्र करना क्या होता है, साथ ही साथ दिल से ज़िक्र करना किसे कहते हैं, और ज़िक्र के दर्जात आखिर कितनी तरह के हैं। साथ ही साथ अगर कोई इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उससे उसे क्या फ़ायदा इस दुनिया और आखिरत में हासिल होता है। साथ ही साथ ज़िक्र में इखलास की ज़रूरत है या बस ज़िक्र करते रहो, यही चीज़ का हुक्म है। आज ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा हकीम है, उसकी शानी हिकमत का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसी तरह उसका फ़र्ज़ किया हुआ कोई भी अमल या हुक्म किसी हिकमत से खाली नहीं है। यानी अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत और खैर व फलाह के अहम ज़राए हैं, जिनकी हिकमतों और बारीकियों को समझने से हम कासिर हैं। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र इलाही उन्हीं अहकाम में से एक हुक्म है जिसकी हिकमत व इफ़ादियत दीनों दुनिया दोनों में मुसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह अनफ़ाल में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून, यानी अल्लाह ताला का खूब ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाबी और मुराद तक अपने पहुँच जाओ। हज़रात मोहतरम, इस आयत मुक़द्दसा में गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये हुक्म दे रहा है कि तुम खूब ज़िक्र इलाही करो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की अताअत करो, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियों कामरानी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये नाकामियों से कोसों दूर रखता है और कुर्ब इलाही की दौलत से मालामाल करता है। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र के कई सारे अक़साम हैं। एक तो होता है ज़िक्र लिसानी, एक है ज़िक्र आज़ा, एक है ज़िक्र क़ल्बी। तीन तरह का बुनियादी तौर पे ज़िक्र तीन तरह का होता है, ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र आज़ा और ज़िक्र क़ल्बी। ज़िक्र लिसानी अब क्या है ज़रा वो समझे। ज़िक्र लिसानी यानी ज़बान से ज़िक्र करना, इसका मतलब यह है कि खलवत व जलवत में ज़बान से अल्लाह ताला की अज़मत व किबरियाई और उसकी हम्दो सना बयान की जाए, और सिद्क़ के दिल से सच्चे दिल के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बॉडी पार्ट का ज़िक्र, यानी बदन के जो हमारे हैं, इनके ज़रिए हम कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें, इनके ज़रिए कैसे अल्लाह का ज़िक्र करें। इसका मतलब यह है कि आज़ा के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत और उसकी बंदगी की जाए। इसी तरह एक है ज़िक्र क़ल्बी, यानी दिल के ज़रिए अल्लाह को याद करना, दिल का ज़िक्र। इसका मतलब यह है कि दिल में अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी किबरियाई का मुकम्मल एतक़ाद रखा जाए और उसके एहसानात व इनामात को हमेशा याद किया जाए। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र इलाही के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बंदा उनमें से किसी एक पर भी अमल करके अल्लाह ताला की याद में गर्क रह सकता है। ज़िक्र इलाही के लिए ख़ास औक़ात या जगह जैसे सुबह शाम, मसाजिद, मदारिस, खानक़ाह की कोई क़ैद नहीं कि सिर्फ़ इन्हीं जगहों या औक़ात में की जाने वाली इबादतें और अज़कार मकबूल होते हैं, बल्कि बंदा तिजारत, मुलाजिमत, सियासत, मुआशरत, खेती बाड़ी, गर्ज के जहाँ कहीं भी हो, दुकान या फिर कोई भी कारोबार में हो, जिस जगह वो काम काज में अपने लगा हो, जहाँ भी हो, गर्ज के जहाँ जैसे और जिस हाल में भी हो, अपने परवरदिगार के ज़िक्र और उसकी याद और उसकी फ़िक्र और उसकी अताअत व बंदगी में वो लगा रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो बंदों के आमाल व अफ़आल, हरकात व सकनात और नियतों को खूब जानता और देखता है कि कौन इखलास और लिल्लाहियत से ज़िक्र इलाही करता है, कौन महज़ रियाकारी और शोहरत तलबी के लिए करता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला किसी के ज़ाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता, बल्कि उसके बातनी और क़ल्बी हालत को देखता है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। हज़रात मोहतरम, ज़िक्र के कई सारे दरजात भी हैं, अब ज़रा वो भी समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
کہ نیک بندوں کے نزدیک ذکر کے متعدد مراتب ہے۔ یہاں صرف رسالہ مکیہ میں حضرت قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ مراتب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاکرین بندوں کو ذکر کے مرتبے کی ہدایت دی کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ذکر لسان، پھر ذکر نفس، پھر ذکر قلب، پھر ذکر سر اور پھر ذکر روح اور پھر ذکر خفی کی ہدایت دی۔ ذکر لسان یہ آواز اور حروف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ جب انسان کا قلب، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو زبان انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح ذکر نفس یہ بھی زبان کی طرح حروف اور آواز رکھتا ہے، خود سنتا بھی ہے۔ اسی طرح ذکر قلب یعنی دل کا ذکر، یہ ذکر جو ہے وہ نسیان کی ضد ہے، یعنی بھول جانے کی یہ اپوزٹ ہے، یعنی دل کا ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے ذکر سر، یہ ہے کہ بندہ اسرار الہی کا مشاہدہ کرے، اللہ کے رازوں کا وہ مشاہدہ کرے۔ اسی طرح پانچواں ہے ذکر روح، یہ ہے کہ بندہ صفات سمدیہ کی تجلیات کے انوار کا سامنا کرے۔ اسی طرح چھٹا ہے ذکر خفی، یہ انوار جمال ذات کا مشاہدہ ہے، یعنی یہ ذکر جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ذات کے جمال کا مشاہدہ ہے۔ حضرت منشی محمد عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر اضافہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ذکر کا نور ظاہر ہوتا ہے تو انسان کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ لوہا آگ میں انگارہ کی طرح لال ہو جاتا ہے، روح اپنے مرکز پر کھنچ جاتی ہے اور جسم کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اسی طرح کیونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے اور سب کی اصل اللہ ہے۔ جب بندہ قرب الہی کے اس مرتبہ عظمیٰ پر پہنچتا ہے اور مشاہدہ الہی کے جلووں میں وہ غرق ہو جاتا ہے تو عظمت و جلال اور کبریائی کی وادی میں وہ ایسی دہشت طاری ہوتی ہے کہ زبان اور دل اس کے ساکت ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح ذکر کے کئی سارے فائدے بھی ہیں۔ انسان اگر پریشانی اور خوشحال میں صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ذکر و عبادت کرتا رہے تو وہ قرب الہی اور خوشنودی مولا کا حصول کر سکتا ہے، یعنی اسے ان تمام چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مذکورہ آیات کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا، یعنی تم میری اطاعت کرو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جس کو تمہارے وہم و گمہ میں بھی نہیں آئے گا۔ جو تمہاری خواہشیں ہیں وہ تو پوری ہی ہوں گی، تمہیں اس کے علاوہ بھی وہ ملے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ رعد کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جو شخص صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی ہے۔ یہی دل کا ذکر ہے اور اسی ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی انسان کا جسم بھی ایک گھر ہے اور قلب و روح اس کے مکین ہے، اگر یہ ذاکر نہ ہو تو یہ بھی مردے ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، جب وہ میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہا یاد کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے یعنی اگر وہ میرے طرف ایک بالشت
قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح بیہقی کی ایک روایت ہے، دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک ثقل ہے اور دلوں کے لیے اللہ کا ذکر ثقل ہے، اور کوئی چیز ذکر الہی سے زیادہ اللہ کہ عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اگرچہ کوئی اس حد تک جہاد کرے کہ لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کا مرتبہ شہید اور غازی سے بھی افضل ہے۔ حضرات محترم، ذکر میں اخلاص کی ضرورت آخر کتنی ہے کہ انسان بس جس طرح یا جس حالت میں بھی ہو ذکر کرتا رہے۔ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اپنے ذکر میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ حضرات محترم، دین کا کام ہو یا دنیا کا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں تک کہ ذکر الہی بھی اگر رضائے مولا کے لیے نہ ہو تو وہ کچھ مفید نہیں، بلکہ علماء ربانیین کے نزدیک تو وہ سود و ضیاء کی لالچ کے بغیر ذکر کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی خطا ہے۔ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعت اس لالچ سے کرنا، طاعت جو ہے وہ اس لالچ سے کرنا کہ اس کا بدلہ ملے گا، اور عبادت اجر و ثواب کی نیت سے کرنا دنیائے معرفت میں زہر قاتل ہے۔ حضرات محترم، مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص حق سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش اور اس کی عبادت کسی غرض سے کرتا ہے اسے اپنی غرض کا بندہ کہیں گے، حق سبحانہ و تعالیٰ کا خالص بندہ نہیں کہیں گے۔ بہرحال ذکر الہی روحانی سکون اور قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے جس میں بے شمار دنیاوی اور آخرت کے بھلائیاں اور کامیابیاں چھپی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق بخشے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔